السلام علیکم. اسیسمنٹ اینڈ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ ان کلینکل اینڈ کاؤنسلنگ سیٹنگس. آج تک ہم نے ٹیسٹوں کے استعمال کے مختلف طریقوں کے بارے میں بات کی اور ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف طرح کے ٹیسٹ کس کس مقصد کے تحت بنائے جاتے ہیں اور کس طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ سائیکالوجی کے ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو یقیناً سب سے زیادہ دلچسپی ٹیسٹوں کے اس استعمال میں ہوگی جو کہ کلینکل یا کاؤنسلنگ مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی کوئی سائیکالوجسٹ اپنے کلینک میں یا اپنے کاؤنسلنگ سینٹر میں وہ کون کون سے ٹیسٹ ہیں جو استعمال کرتا ہے یا کس مقصد کے تحت ان کو استعمال کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ پرسنالٹی کے اسیسمنٹ آپ اپنے شوق سے بھی کروا سکتے ہیں. محض اپنی دلچسپی کی خاطر بھی ایک پرسنالٹی کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں. اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آئی کیو کی میجرمنٹ میں دلچسپی رکھتے ہوں اور آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے یا اپنے کسی استاد کے پاس جا کے کہہ سکتے ہیں کہ میرا آئی کیو ٹیسٹ کر دیجیے. لیکن دوسری جانب ہم جانتے ہیں کہ کلینکل سیٹنگ میں اور کاؤنسلنگ سیٹنگ میں وہ لوگ آتے ہیں جو محض دلچسپی کی خاطر نہیں آتے بلکہ کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے کے حل کی وجہ سے آتے ہیں. یا وہ اس کا حل چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ اس کا ڈائگنوسس ہو جائے یا کسی بھی اور طرح کی مدد ان کو درکار ہوتی ہے. سائیکالوجسٹ اپنے کلینکل سیٹنگ میں یا اپنی کاؤنسلنگ کے کانٹیکس میں ٹیسٹ اکیلے بھی استعمال کرتے ہیں اور اسیسمنٹ کے پورے پیکج کے ایک حصے کے طور پر بھی. آل سائیکالوجسٹ یوز certain procedure for assessment. Psychological assessment includes other tools as well as psychological tests. Psychological tests بذات خود ایک الگ سے انسٹرومنٹ ہے، ایک ٹول ہے جس کی مدد سے ہم میجرمنٹ کر سکتے ہیں کسی شخص کی پرسنالٹی، انٹرسٹ، ایپٹیٹیوڈ، انٹیلیجنس، کسی بھی چیز کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسری جانب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سائیکالوجسٹ جو ہے وہ یہ سمجھے کہ اس فرد کو یا اس مریض کو یا اس کلائنٹ کو صرف سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کی ہمیں کسی اور طرح سے بھی جانچ کرنی چاہیے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ سائیکالوجسٹ یہ طے کر سکتا ہے کہ وہ ایک پورا اسیسمنٹ پیکج استعمال کرے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ ٹیسٹ وہ استعمال کرنا چاہے، یعنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک اکیلا ٹیسٹ استعمال کرنے کی بجائے ایک بیٹری آف ٹیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ کلائنٹ کس طرح کا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں اور اس کا مسئلہ کیا ہے. اسی کے مطابق یہ طے کیا جائے گا کہ کوئی ایک ٹیسٹ استعمال کیا جائے گا، مختلف ٹیسٹ استعمال کیے جائیں گے، یا ایک اسیسمنٹ کا پورا پروسیجر جو ہے وہ ڈیوائز کیا جائے گا. ہم جانتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ جب ٹیسٹ منتخب کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی کلائنٹ کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر دفعہ کلائنٹ خود سے نہیں آتا، بعض دفعہ اس کو ریفر کیا جاتا ہے. بعض اوقات اس کی فیملی اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے آتی ہے اور بعض اوقات جس ادارے میں یا جس آرگنائزیشن میں وہ کام کرتے ہیں وہاں سے اس کا ریفرنس ملتا ہے اور اسی حساب سے اس کی اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے یا اس کی میجرمنٹ کی جا سکتی ہے. سو واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سے ہیئر از دیٹ in the counseling or clinical settings, the tests can be independently used for measurement and they can also be used as part of a complete assessment package. Assessment کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں شامل ہیں جیسے کہ آبزرویشن یا کیس ہسٹری کا جائزہ لینا، اس طرح کی چیزیں، سیلف رپورٹ، یہ تمام چیزیں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. جب ہم ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل سائیکولوجیکل ٹیسٹ آر یوز فار ڈائگنوسس، انڈکشن ان ٹریٹمنٹ گروپس اور ہاسپٹلس، فار جنرل اسیسمنٹ اینڈ فار گیجنگ دا ریٹ آف ریکوری. یعنی ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ کو آپ ڈائگنوسٹک پرپز کے لیے استعمال کریں، اور یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کسی ہاسپٹل سیٹنگ میں، کلینکل سیٹنگ میں یا کاؤنسلنگ سینٹر کی سیٹنگ میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ کا استعمال کر رہے ہوں. جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، بہت ریئر کیسز میں ان سیٹنگز میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنی دلچسپی کی خاطر محض اپنے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے آئیں اور اپنی ٹیسٹنگ کروائیں. ادروائز عام طور پر یہاں پر جن مقاصد کے لیے ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو ہے ڈائگنوسٹک پرپز، یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کوئی فرد کسی خاص طرح کے مسئلے سے دوچار ہے یا نہیں، اس میں کوئی خاص مینٹل ڈس آرڈر پایا جاتا ہے یا نہیں،
یا جس چیز کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے، جو سمٹمز اس میں دکھائی دے رہے ہیں، کیا وہ محض وقتی سمٹمز ہیں یا واقعی کسی مسئلے کی یا ذہنی بیماری کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ ایک سمپل نیوروٹک مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، سمپل سا مسئلہ جیسے کہ انگزائٹی، اس کی بھی ہم پیمائش کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مینٹل ریٹارڈیشن کا شک ہو، اس کے لیے بھی ٹیسٹنگ کی جا سکتی ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے برین ڈیمیج اگر ڈیٹیکٹ کرنا ہو تو اس کے ڈائگنوسس کے لیے بھی ہم سائیکولوجیکل ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہاسپٹلز یا کلینکس جو ہیں وہ مختلف طرح کے ٹریٹمنٹ پروگرامز بناتے ہیں یا ریہیبلیٹیشن پروگرامز بناتے ہیں، سائیکو تھراپیوٹک گروپس بناتے ہیں، انٹرونشن گروپس بناتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس شخص کو کس گروپ میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بھی سائیکولوجیکل ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ کس ٹریٹمنٹ گروپ میں یا انٹرونشن گروپ میں اس شخص کو ہم شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جنرل اسیسمنٹ بھی کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کسی کلائنٹ کو یا پیشنٹ کو جو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، سائیکو تھراپی دی جا رہی ہے یا سائیکیاٹرک میڈیسن دی جا رہی ہے، اس کے ساتھ اس کی ریکوری کس طرح کی ہو رہی ہے۔ ریکوری کے ریٹ کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور یہ بھی دیکھنا مقصود ہو سکتا ہے کہ کیا یہ شخص جو ہے مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا ہے یا کہ نہیں۔ ٹیسٹ ہم جانتے ہیں کہ پرسنالٹی کی اسیسمنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ذہانت کی اسیسمنٹ کے لیے بھی، اور مختلف طرح کے ٹیسٹ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنالٹی کے عام ٹیسٹ ہیں وہ ایک مینٹل پیتھولوجی کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر HTP کو ہم اگر دیکھیں تو آپ کو ایک عام پرسنالٹی اسیسمنٹ کے حوالے سے بھی انفارمیشن دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم سائیکو پیتھولوجی کی بھی جانچ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم کوشش کریں اور یہ دیکھیں کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے مختلف طرح کے کیا استعمال ہو سکتے ہیں کلینکل سیٹنگز میں، تو آپ کو سلائیڈ میں ایک لسٹ دکھائی دے گی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کا استعمال جو ہے وہ جنرل اسیسمنٹ آف ابیلٹی یا IQ کے لیے ہو سکتا ہے، یعنی کسی بھی کلینک میں، سائیکولوجیکل سیٹنگ میں، سائیکیاٹرک وارڈ میں، جہاں کہیں بھی سائیکولوجسٹ کام کر رہے ہیں، تو سب سے پہلا اور ایک عام جو استعمال ٹیسٹ کا ہو سکتا ہے وہ کسی بھی شخص کی ابیلٹی کی یا ذہانت کی جانچ کی جا سکتی ہے۔ یعنی ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے جو کسی خاص طرح کے پرابلم سے دوچار ہے، اس کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہے، کیا جو چیزیں یہ کر رہا ہے، جو چیزیں اس کے بیہیویئر میں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، کسی پیتھولوجی کا نتیجہ ہے، کسی قسم کے ڈس آرڈر کا نتیجہ ہے، یا یہ شخص جو ہے یہ ایک بلو نارمل، بلو ایوریج ذہانت کا مالک ہے۔ تو ہم پہلا اور بالکل کامن سا استعمال تو ہو سکتا ہے انٹلیکچوئل یا ابیلٹی کی میجرمنٹ کے لیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل اسیسمنٹ آف پرسنالٹی کی جاتی ہے، یعنی کسی بھی شخص کی پرسنالٹی کی ایک اوور آل پکچر جو ہے وہ سائیکولوجسٹ دیکھنا چاہتا ہے یا اس کو پیش کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ہم اس کو پرسنالٹی ٹیسٹ دیتے ہیں۔ اس سے آگے اگر ہم جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ استعمال کیے جا سکتے ہیں فار دا ڈائگنوسس آف انٹلیکچوئل ڈیفیسٹس، یعنی کسی شخص کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہے اور کس قسم کے انٹلیکچوئل ڈیفیسٹس کا وہ شکار ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ کیا اس کی مینٹل ایبلٹی جو ہے نارمل ہے یا بلو نارمل ہے، اور اگر بلو نارمل ہے تو کیا وہ مینٹل ریٹارڈیشن کے لیول کو چھو رہی ہے، اور اگر مینٹل ریٹارڈیشن ہے تو کس درجے کی اور کس حد کی مینٹل ریٹارڈیشن کا وہ شکار ہے۔ ڈائگنوسس آف مینٹل ڈس آرڈرز، اور بہت سے ٹیسٹ ہیں جن کی مدد سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص کیا کسی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہے اور وہ کس مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ MMPI ہم اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ریزلٹس کی مدد سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص میں کس مینٹل ڈس آرڈر کی ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں اور کس حد تک وہ ان کا شکار ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اسیسمنٹ آف ایپٹیٹیوڈ۔ بعض اوقات کاؤنسلنگ سیٹنگ میں خاص طور پر کوئی کلائنٹ اس حوالے سے بھی آ سکتا ہے یا اس حوالے سے اس کو ریفر کیا جا سکتا ہے کہ اس کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے۔ یہ ریفرنس جو ہے یہ کسی تعلیمی ادارے کی وجہ سے طرف سے بھی آ سکتا ہے، جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس اسٹوڈنٹ میں جو کہ کسی طرح کے ایجوکیشنل پرابلمس کا شکار ہے، آیا اس کے ایپٹیٹیوڈ میں اور جو کورس آف اسٹڈی وہ پڑھ رہا ہے اس میں کوئی میچ ہے بھی یا نہیں، اس کے لیے بھی اس کو ریفر کیا جا سکتا ہے اور اس کے ایپٹیٹیوڈ کی میجرمنٹ کی جا سکتی ہے۔
اسی طرح سے جاب پلیسمنٹ کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کاؤنسلر جو ہے وہ کلائنٹ کی ایپٹیٹیوڈ کی میجرمنٹ کرے. دین نیورو سائیکولوجیکل اسیسمنٹ، یہ ایک ایسا ایریا ہے جس کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے. اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جب سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ سائیکالوجی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ٹیسٹنگ لیب میں بہت سے ٹیسٹ دستیاب ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کر لیتے ہیں اور پرسنالٹی کے بارے میں یا آئی کیو کے بارے میں اپنی جو ہے رپورٹ بھی بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ تھوڑا سا ایک یوں کہہ لیجیے کہ نازک ایشو ہے. اس کو ہم زیادہ لائٹلی اور کیئرلیسلی استعمال نہیں کر سکتے، یا یوں کہہ لیجیے کہ اس کو کیئرلیسلی استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے غلط ڈائگنوسس بھی ہو سکتا ہے، کسی کے بارے میں غلط قسم کی لیبلنگ بھی ہم کر سکتے ہیں. نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ میں، جیسا کہ بھی ہم آگے تفصیل سے بھی بات کریں گے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص میں اس کے برین میں کسی طرح کا کوئی پرابلم آیا ہے، برین ڈیمیج کو بھی اس کی مدد سے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور دوسری اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کی بھی ہم جانچ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو کامن استعمال ہے ٹیسٹوں کا کلینکل اور کاؤنسلنگ سیٹنگ میں، اور خاص طور پر کاؤنسلنگ سیٹنگ میں، وہ ہے ڈائگنوسس یا اسیسمنٹ آف لرننگ ڈسیبلٹیز. بہت سے بچے اسکول میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پاتے جتنا کہ ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. بظاہر وہ بالکل نارمل بچے ہیں، ان کی تمام ایکٹیویٹیز اور بیہیویئرز ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ان کی عمر کے دوسرے بچوں کے، لیکن پڑھتے ہوئے اپنی پڑھائی کے دوران ٹیچرز بھی یہ دیکھتے ہیں اور جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ بھی یہ نوٹ کرتے ہیں کہ اس کو خاص طرح کے مسائل پیش آ رہے ہیں. مثال کے طور پر ریڈنگ سے متعلق یا میتھمیٹکس سے متعلق اس طرح کے مسائل جو ہیں بچوں کو درپیش ہوتے ہیں، اور ان کی جانچ کے لیے ہم اسیسمنٹ اپنے کلینک میں یا کاؤنسلنگ سینٹر میں کرتے ہیں. اور ان ٹیسٹوں کی مدد سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بچہ جو ہے اس میں کسی طرح کی لرننگ ڈسیبلٹی تو نہیں پائی جا رہی. اب ان تمام سیٹنگز میں ہو سکتا ہے کہ صرف ایک ٹیسٹ استعمال کیا جائے، یہ ممکن ہے، لیکن پریفریبل یہ ہے کہ ایک ٹیسٹ کے ساتھ اس کے ریزلٹس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے اور زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ کوئی ڈیسیجن میکنگ کرنے کے لیے ہم کوئی اور ٹیسٹ بھی استعمال کریں. اور اس کے علاوہ اچھا ہوگا کہ اگر ہم پورا ایک اسیسمنٹ پیکج استعمال کریں، یعنی ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ہم اس کی آبزرویشن یا دوسرے لوگوں سے اس کے بارے میں رپورٹس جو ہیں وہ بھی حاصل کریں، اور ان کی بنا پہ ہم کوئی کنکلوژن جو ہیں وہ ڈرا کریں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کی، کیونکہ ہم پرسنالٹی ٹیسٹ کے بارے میں پہلے خاصی تفصیل سے بات کر چکے ہیں. ہم نے انٹلیکچوئل ٹیسٹنگ کے بارے میں یا ایبلٹی ٹیسٹنگ کے بارے میں بھی بات کی. آئی کیو ٹیسٹ ہم نے دیکھا کہ کس طرح کے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے آئی کیو ٹیسٹ کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے بارے میں بھی ہم نے بات کی، اور اس سے پہلے آپ یہ جان چکے ہیں کہ جو پرسنالٹی ٹیسٹ ہیں وہ کس کس طرح کے ہو سکتے ہیں. پرسنالٹی ٹیسٹ آبجیکٹیو ٹائپ بھی ہوتے ہیں، پروجیکٹیو ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. آبجیکٹیو ٹیسٹ آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ پرسنالٹی انوینٹریز ہم استعمال کرتے ہیں، وہ آبجیکٹیو ٹیسٹ ہیں. اور پروجیکٹیو ٹیسٹ وہ ہیں جن میں کلائنٹ کو یا سبجیکٹ کو کسی طرح کا ایک ایمبیگیوس اسٹیمولس پیش کیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو بیان کرے. وہ کسی سیاہی کے دھبے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بے معنی قسم کی، یوں کہہ لیجیے کہ ارریلیونٹ قسم کی، یا اس کی زندگی سے تعلق بظاہر نہ رکھنے والی تصویر دکھا کر بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. کوئی نیوٹرل تصویر دکھا کر بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بتائے کہ اس میں کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈرائنگ کے ٹیسٹ بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہ شخص جو بھی ڈرائنگ بناتا ہے اس کو ہم ایک پروجیکشن سمجھتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی کی اس میں ہو رہی ہے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ انٹلیکچوئل ٹیسٹ جو ہیں یا انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہیں یا ابیلٹی کے جو ٹیسٹ ہیں وہ انڈیویجول ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ گروپ ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم ابیلٹی ورسز اسپیڈ ٹیسٹ بھی استعمال کرتے ہیں. اور انٹیلیجنس ٹیسٹ میں بھی کچھ ٹیسٹ وربل ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ نان وربل بھی. بہت سے ٹیسٹ ایسے ہیں جیسے کہ ویز یا ویسک، اس میں وربل اور پرفارمنس دونوں طرح کے ایلیمنٹس شامل ہیں. اور دوسری جانب کچھ ٹیسٹ ہیں جو کہ جن کو کوشش کی گئی ہے کہ وہ کلچر فیئر یا کلچر فری ٹیسٹ ہو. وہ ایسے ٹیسٹ ہیں جس میں وربل ایلیمنٹ نہیں ہے، بلکہ وہ بنیادی طور پر یا پرفارمنس بیسڈ ہیں یا یوں کہہ لیجیے کہ ڈرائنگ بیسڈ، اس طرح کے ٹیسٹ جیسے کہ ریونس پروگریسو میٹریسز. تو یہ بہت سے ٹیسٹ ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں. ایپٹیٹیوڈ کے لیے بھی ہمارے پاس بہت ورائٹی ٹیسٹ کی موجود ہے، جیسے کہ
جو ایک کامنلی استعمال ہونے والے ٹیسٹ ہیں ان میں سے ہم DAT دیکھتے ہیں کہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور بے شمار ٹیسٹ ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں. نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے لیے بھی بہت سے ٹیسٹ موجود ہیں. کچھ ٹیسٹ زیادہ کامنلی استعمال کیے جاتے ہیں اور کچھ کا استعمال نسبتاً کم ہے. اس کے علاوہ یہ چیز جو ہے اس کو پریفر کیا جاتا ہے کہ نیورو سائیکولوجیکل اسیسمنٹ جب ہمارا مقصد ہو تو ہمیں چاہیے کہ کسی ایک ٹیسٹ پر انحصار نہ کریں، بلکہ اس ٹیسٹ کے جو ریزلٹس ہیں ان کو ہم سپلیمنٹ کریں دوسری سورسز سے. دوسری سورسز کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک سے زیادہ ٹیسٹ استعمال کریں، یعنی ہم ٹیسٹ بیٹری استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم آبزرویشن کو اس میں استعمال کریں، پریویس جو کیس ہسٹری ہے اس کو بھی ہم اس میں شامل کریں، اور ان تمام چیزوں سے ایک جو گلوبل انفارمیشن کی شکل ہمارے سامنے آتی ہے اس کی بنیاد پر ہم اپنے جو کنکلوژنس ہیں ان کو ڈرا کریں. نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ از این ایریا آف سائیکولوجیکل اسیسمنٹ دیٹ از complicated, particularly when it is with reference to the diagnosis of brain damage. نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کی مدد سے جہاں ہم ایک جنرل قسم کی اسیسمنٹ کرتے ہیں وہاں پر ہم خاص قسم کے پرابلمس کی بھی نشاندہی کر سکتے ہیں، جیسا کہ برین ڈیمیج. ایسے ٹیسٹ موجود ہیں جن سے برین ڈیمیج کی نشاندہی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ برین کا کون سا حصہ جو ہے وہ کسی ڈیمیج کا یا ڈیفیسٹ کا شکار ہوا ہے. The assessment may involve an extensive battery of tests. The person may be tested in a number of areas like cognitive ability, verbal ability, and spatial relations, etc. یعنی جب ہم ایک بیٹری آف ٹیسٹ استعمال کریں گے نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے مقصد کے لیے، تو ہم اس کے اندر کسی بھی شخص کی کوگنیٹو ابیلٹی یا کوگنیٹو لیول کو بھی میجر کر سکتے ہیں، وربل ابیلٹی کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اسپیشل ریلیشنس یا اسپیشل ابیلٹی جو ہے اس کی بھی جانچ کر سکتے ہیں، اور ہم چاہیں تو اس میں اور ایلیمنٹس کو بھی شامل کر سکتے ہیں. A number of tests are required for making an exact diagnosis of the problem. عام طور پر جب ہم برین ڈیمیج کی بات کریں یا اسی طرح کے کسی اور مسئلے کی، تو کسی ایک ٹیسٹ سے ہمیں وہ ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں مل پاتی جو کہ ہمیں درکار ہے. ڈیفینیٹلی جب ہم کوئی ایک ٹیسٹ دیں گے تو وہ نشاندہی تو کرے گا کہ اس شخص کو کسی قسم کا مسئلہ جو ہے برین ریلیٹڈ یا نروس سسٹم ریلیٹڈ مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے، لیکن ایگزیکٹ ڈائگنوسس کے لیے، ایگزیکٹ اسیسمنٹ کے لیے بہتر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بیٹری آف ٹیسٹ استعمال کی جائے. ابھی ہم کچھ ایسے ٹیسٹ کا ذکر کریں گے جو کہ ہم اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر بینڈر گسٹالٹ ٹیسٹ اینڈ بینٹن ویژول ریٹینشن ٹیسٹ. یہ دو ایسے ٹیسٹ ہیں جن کے بارے میں ہم نے پہلے بھی خاصی تفصیل میں بات کی ہے. بینڈر گسٹالٹ بہت زیادہ کامنلی استعمال ہونے والا ٹیسٹ ہے، خاص طور پر سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس جب اپنے سبجیکٹس کے اوپر کام کرتے ہیں اور کلینکل رپورٹس لکھتے ہیں تو اس وقت وہ اسیسمنٹ کے لیے بینڈر گسٹالٹ اکثر استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے ویژول ریٹینشن کا ٹیسٹ، بینٹنس ٹیسٹ، وہ بھی جو ہے اسی قسم کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. These two tests are quite commonly used for neuropsychological testing. However, a single test may not prove to be an accurate instrument. Therefore, batteries of tests are recommended. مثلاً آپ اندازہ لگائیے کہ بینڈر گسٹالٹ ٹیسٹ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ہم بہت سمپل قسم کی ڈرائنگس یا یوں کہہ لیجیے کہ ڈاٹڈ ڈرائنگس یا یوں کہہ لیجیے کہ پیٹرنس دکھاتے ہیں فرد کو، اور دکھانے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ ان کو ریپروڈیوس کرے. اب جو ریپروڈکشن ہے وہ کس طرح کی ہے، کس لیول کی ہے، کتنی کلیئر ہے، کتنی کلیئر نہیں ہے، کتنی غلط ہے، کتنی صحیح ہے، یہ تمام چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ وہ شخص جو ہے کس طرح کے مسئلے کا اور کس لیول کے مسئلے کا شکار ہے. لیکن سمجھا بہتر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بینڈر گسٹالٹ کو اپنے طور پر اکیلے استعمال کرنے سے یا بینٹن ویژول ریٹینشن ٹیسٹ جو کسی طرح کا ایک ٹیسٹ ہے اس کو بھی اپنے طور پر اکیلے استعمال کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے ان کمبینیشن وتھ ادر ٹیسٹ، یعنی دے شوڈ بی یوزڈ ایز پارٹ آف این اسیسمنٹ بیٹری. ہالسٹیڈ رائٹن نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹ بیٹری، اس کو ہم ریٹن بھی کہتے ہیں، اینڈ لیوریا نبراسکا نیورو سائیکولوجیکل بیٹری. یہ دو ایسی ٹیسٹ بیٹریز ہیں جس میں ایک سے زیادہ ایلیمنٹس کی جو ہے
اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے، ان کی جو ان سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی کی جا سکتی ہے. Batteries like these are preferred over single tests because rather than providing information in one particular area, they can provide information in a variety of areas. یعنی صرف یہ بتانے کی بجائے کہ خاص ڈیزائن کو شخص ریپروڈیوس کر سکتا ہے یا نہیں، اور وہ کس طرح کی پرابلم کی نشاندہی کر رہا ہے، جب ہم یہ بیٹریز استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایک سے زیادہ جو نیورو سائیکولوجیکل ایسپیکٹس ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن مل جاتی ہے. These batteries are useful tools because Number 1, they provide measures of all significant neuropsychological skills. These and similar standardized batteries can detect brain damage with a high degree of success. ایک تو جو ہے وہ لیول آف ابیلٹی جو ہے اور ڈیفیسٹ اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں، دوسری جانب وہ برین ڈیمیج کو جو ہے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کافی سکسیس کے ساتھ وہ یہ ڈیٹیکشن یا ڈائگنوسس کر سکتے ہیں. Such a battery can help identify and localize the impaired brain areas. ان بیٹریز کی مدد سے نہ صرف یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ برین ڈیمیج جو ہے وہ پایا جا رہا ہے یا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایریاز، برین کے ایریاز یا ان کی لوکیشن جو ہے ان کی بھی نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ برین کا کون سا حصہ جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو دماغ ہے اس کے مختلف حصے مختلف طرح کے فنکشنز کے لیے رسپانسبل ہیں. یہ بیٹریز اور ان کی طرح کی دوسری بیٹریز جو ہیں ان میں اس طرح کے آئٹمز اور اس طرح کے اسیسمنٹ کی اپرچونیٹیز موجود ہیں جس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ کون سا شخص جس کے ہم برین ڈیمیج کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اس کے برین کا کون سا حصہ جو ہے وہ زیادہ افیکٹ ہوا ہے اور برین کے کس حصے کی فنکشننگ جو ہے وہ امپیئر ہو گئی ہے. Differentiation between particular syndromes associated with cerebral pathology can be made. اور مختلف طرح کے اگر جو سنڈرومز ہیں ان کے بیچ میں بھی یہ جو ہے شناخت کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کلینک کی بات کرتے ہیں، کلینکل سیٹنگ کی یا کاؤنسلنگ سیٹنگ کی، تو اس میں جہاں ہم جنرل اسیسمنٹ کے لیے ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں وہاں پر ہم جو ٹیسٹ جو زیادہ ڈیلیکیٹ قسم کے ٹیسٹ ہیں اور زیادہ سینسیٹیو ہو سکتے ہیں، وہ ایسے ٹیسٹ ہیں جو کہ نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ ان ٹیسٹوں کو جو ہے کیئرلیسلی استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اگر ان کے ریزلٹس جو ہے ان کی بنیاد پہ کوئی رپورٹ تیار کر دی جائے تو کسی شخص کے کیریئر کو یا اس کی ایجوکیشن کو خاصا نقصان پہنچ سکتا ہے. تو جس کا مطلب ہے کہ اس طرح کے ٹیسٹ کو صرف کوالیفائڈ پروفیشنلز کو ہی ہینڈل کرنا چاہیے. یہ تو تھی کچھ ایسے ٹیسٹ کے بارے میں بات جو کہ ہم کلینکل سیٹنگ میں استعمال کرتے ہیں. لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ ٹیسٹ جو ہیں دے آر انڈیویجول ٹولس بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر یوزڈ ایز اے پارٹ آف دا کمپلیٹ اسیسمنٹ پیکج. ٹیسٹ اپنے طور پر اکیلے بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو پورے اسیسمنٹ پیکج میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اسیسمنٹ پیکج میں ہم اور کیا چیزیں شامل کرتے ہیں؟ ہم اس میں ٹیسٹ کے علاوہ بیہیویئر کے بارے میں انفارمیشن یعنی بیہیویئرل اسیسمنٹ بھی کرتے ہیں، جس کے مختلف سورسز ہم استعمال کرتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیہیویئرل اسیسمنٹ جب کہ کلینکل اور کاؤنسلنگ سیٹنگز میں استعمال کی جاتی ہے تو اس میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم مد نظر رکھتے ہیں اور جن کو ہم اسیسمنٹ پیکج کا حصہ بناتے ہیں. The behavioral assessment procedures include self-report by the client, 2, direct observation of the person's behavior, and 3, physiological measures. یعنی کسی شخص کے بیہیویئر کی جب ہم اسیسمنٹ کریں گے تو ہم اس میں اس شخص کی اپنی سیلف رپورٹ کو بھی شامل کریں گے، اس کے بیہیویئر کی جو ڈائریکٹ آبزرویشن ہے یعنی اس کے بیہیویئر کو آبزرو کر کے اور ایکسٹرنلی اس کو دیکھ کے ہم کیا اسیسمنٹ کرتے ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوگی. اور تیسری چیز وہ کہ جو انٹرنل فنکشنز ہیں یعنی کہ فزیولوجیکل فنکشنز ہیں ان کو بھی ہم میجر کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی میں بہت سی چیزیں، ہمارے بیہیویئر میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ فزیولوجیکلی بیسڈ بھی ہو سکتی ہیں اور جن کی وجہ سے ہماری فزیولوجی میں بھی تبدیلی آتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص انگزائٹی کا شکار ہے تو اس کی ہارٹ بیٹ کا پیٹرن جو ہے وہ شاید ایک نارمل شخص کی ہارٹ بیٹ کے پیٹرن سے مختلف ہوگا. اسی طرح سے کارڈیو ویسکولر ایکٹیویٹی جو ہے
اس کی بھی ہم جانچ کر سکتے ہیں اور وہ نشاندہی کر سکتی ہے کسی خاص طرح کے بیہیورل پیٹرن کی یا کسی خاص طرح کے مسئلے کی. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سیلف رپورٹ بائی دا کلائنٹ. سب سے پہلے جس چیز کو کوئی شخص یا کوئی سائیکالوجسٹ کلینک میں استعمال کرتا ہے اور جو اس کا فرسٹ انکاؤنٹر بھی ہوتا ہے کسی بھی کلائنٹ کے ساتھ یا مریض کے ساتھ، اس میں سیلف رپورٹ جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے. کوئی شخص اپنے مسئلے کو کس طرح سے بیان کرتا ہے، اپنی پرسنالٹی کے بارے میں کس طرح سے اس کو وہ دیکھتا ہے، یا اس کے خیال میں اس کو کس چیز کے لیے مدد درکار ہے، یہ چیز سائیکالوجسٹ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. سیلف رپورٹ ایک جنرل رپورٹ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی شخص جب آتا ہے تو رپورٹنگ کمپلینٹس کیا ہیں اور سمٹمس کیا ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. لیکن سائیکالوجسٹ جو ہیں سیلف رپورٹ کے لیے خاص طرح کے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ یا یوں کہہ لیجیے کہ اسٹینڈرڈائز ٹولز بھی استعمال کرتے ہیں. سیلف رپورٹس کین بی میڈ ان ویریس فارمس سچ ایز انوینٹریز اینڈ چیک لسٹ. مختلف طرح کی انوینٹریز استعمال ہو سکتی ہیں، چیک لسٹ بھی ہو سکتی ہیں، یعنی آپ مختلف مثال کے طور پہ آپ مختلف سمٹمس کی ایک لسٹ بنا دیں اور اس کو کہیں کہ آپ اس میں سے چیک کریں کہ آپ میں سے ان میں سے کون سا پایا جاتا ہے. مختلف عادات کے بارے میں چیک لسٹ ہو سکتی ہے، اس میں ہم کلائنٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس میں سے چیک کرے یا نشان لگائے کہ اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. Then clinical interviews can also be made part of this procedure. سیلف رپورٹ چیک لسٹ کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے، انوینٹری کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک طرح کے آبجیکٹو جو ہے جیسے ہم ٹیسٹ بناتے ہیں اسی طرح سے انوینٹریز استعمال کی جا سکتی ہیں، اور اسی طرح سے پرسنل انٹرویو کے ذریعے بھی ہم یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ایک ٹول جو اس کے لیے بہت شاید بہت پاپولر ٹول ہے اس کو ہم کہتے ہیں BDI، یعنی بیک ڈپریشن انوینٹری. بہت سی اسٹڈیز میں اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس پروجیکٹس میں BDI بہت کامنلی استعمال کیا جاتا ہے. BDI انوالوز ریٹنگس آن 21 آئٹمس. سیلف ریٹنگس دی جاتی ہیں اور اس کی مدد سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو شخص ہے جو کلائنٹ ہے اس میں ڈپریشن کا کیا درجہ ہے اور اس کی سیویرٹی کیا ہے. اسی طرح کی اور بھی بہت سی چیک لسٹ اور انوینٹریز موجود ہیں. مثال کے طور پر الکوہول یوز انوینٹری which is another instrument used for similar purposes. لوگ اپنا مسئلہ جو ہے جب وہ خود الکوہولزم کے علاج کے لیے مثال کے طور پر اگر آئیں تو اس کی مدد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی پرابلم کی سیویرٹی کیا ہے، کتنا سیریس پرابلم ہے، کتنی دور تک اور کس حد تک اس مسئلے میں وہ شخص جا سکتا ہے. اب جب ہم سیلف رپورٹ کی بات کریں تو بنیادی طور پر تو سیلف رپورٹ جو ہے وہ فرد کی طرف سے یا کلائنٹ یا سبجیکٹ کی طرف سے ہی آئے گی. لیکن بعض اوقات اس میں ہم اور لوگوں سے بھی معلومات لے لیتے ہیں. سو دیر آر مینی ٹولس وچ آر مینٹ فار ملٹیپل انفارمنٹس. یعنی اس طرح کے انسٹرومنٹس بھی موجود ہیں جس میں نہ صرف یہ کہ فرد اپنے بارے میں خود سے رپورٹ دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے ارد گرد کے لوگوں سے بھی اس کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر اس کی فیملی ممبرز جو ہیں ان کی طرف سے رپورٹ لی جا سکتی ہے، اس کے کولیگس کی طرف سے جو ہے رپورٹ ہو سکتی ہے، اسکول جانے والے بچوں کی صورت میں ان کے ٹیچر سے بھی رپورٹ لی جا سکتی ہے. ان میں سے کچھ ایسے ٹولز کا ذکر ابھی ہم کرتے ہیں. مثال کے طور پر دا سوشل اسکلز ریٹنگ سسٹم SSRS. یہ ایک ریٹنگ سسٹم جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس میں ریٹنگز انوالوڈ ہیں، اور دوسرا یہ سوشل سکلز کے بارے میں، یعنی اس کے روزمرہ کی زندگی کے جو سکلز ہیں جو ایک شخص کے سوشل سکلز سمجھے جاتے ہیں، اور اس میں بہت سے پرسنل سکلز یا لائف سکلز بھی شامل ہیں، ان کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے. پازیٹیو اینڈ پرابلمیٹک بیہیویئرز آف اسٹوڈنٹس ان ایجوکیشنل اینڈ فیملی سیٹنگز کین بی ایویلویٹڈ یوزنگ دس ٹول. یعنی اگر بچہ ہے یا اسٹوڈنٹ ہے اس کے ایجوکیشنل سیٹنگ میں جو اس کے پرابلمس ہیں، فیملی سیٹنگ میں جو اس کے پرابلمس ہیں، ان کی بھی نشاندہی اس کی مدد سے ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے پازیٹیو بیہیویئرز ہیں ان کی بھی ایویلیویشن کی جا سکتی ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ایجوکیشنل سیٹنگ میں بھی ایویلیویشن کر سکتے ہیں اور فیملی سیٹنگ میں بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو رپورٹنگ ایجنٹس ہوں گے وہ کون ہوں گے. اسکول کی صورت میں وہ ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، اور فیملی سیٹنگ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں پیرنٹس یا سبلنگس بھی انوالوڈ ہو سکتے ہیں. اور جہاں تک فرد کی اپنی رپورٹ ہے وہ تو لازمی طور پر ہم لیں گے ہی.
There are separate forms of parents, teachers and students themselves. بچوں کے لیے یا اسٹوڈنٹس کے لیے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے لیے الگ سے فارم اس میں موجود ہے، پیرنٹس کے لیے الگ سے ایک فارم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر جو ہیں ان کے لیے الگ سے فارم ہے. تو الٹیمیٹ ایویلویشن اور الٹیمیٹ اسیسمنٹ اور الٹیمیٹ کنکلوژن جو ہے وہ ان تینوں سورسز سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر ہی کیا جائے گا. Then we have behavior assessment system for children, BASC. اس کے بھی نام سے ظاہر ہے بیہیویئرل اسیسمنٹ کی جائے گی اور بچوں کے بیہیویئر کی اسیسمنٹ کے لیے اس کو بنایا گیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بچوں کے بیہیویئر کے مختلف پہلو جو ہیں ان کی اسیسمنٹ اس ٹول کی مدد سے کر سکتے ہیں. دس از ون آف دا موسٹ کمپریہنسو انسٹرومنٹس آف اٹس کائنڈ. اٹ انکلوڈس بیہیویئر ریٹنگ اسکیل فار ٹیچرز as well as parents. Children can also be given a self-report questionnaire. اس ٹول میں بھی آپ والدین سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، ٹیچر سے بھی لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس بچے کی اسیسمنٹ کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی الگ سے اس میں سوال نامہ موجود ہے. یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ تینوں سورسز سے معلومات حاصل کی جائیں گی اور ان کی بنیاد پر ہی کوئی کنکلوژن جو ہے وہ ڈرا کیا جائے گا. This system also contains a form that can be used for coding and recording classroom behavior. اس سسٹم میں اس بات کی بھی جو ہے پروویژن موجود ہے کہ کلاس روم بیہیویئر جو ہے اس کو بھی ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کو مختلف طریقے سے کوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک اسٹرکچرڈ انٹرویو بھی جو ہے وہ شامل ہے. یعنی اس کو کوشش کی گئی ہے کہ اس کو ایک بہت کمپریہنسو قسم کا ٹول بنایا جائے جس سے جہاں تک ممکن ہو سکے بچے کے بارے میں مختلف سورسز سے معلومات حاصل کی جائیں. اس کی اپنی رپورٹ بھی اس میں شامل ہوگی، اس کا انٹرویو اس میں شامل ہوگا، اس کے والدین کی رپورٹ بھی اس کا حصہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اساتذہ ہیں ان سے بھی معلومات لی جائیں گی، اور اس کے علاوہ بیہیویئر کی بھی آبزرویشن کی جائے گی. اگر ہم اس طرح کے ٹولز کو استعمال کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کاؤنسلنگ کے لیے اس سے پہلے کہ بچے کی کاؤنسلنگ شروع کی جائے یا اس کے والدین کی کاؤنسلنگ کی جائے، ہمارے پاس اس کے بارے میں کمپریہنسو معلومات جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسیسمنٹ کے پروسیجر میں جیسے کہ ہم نے کہا کہ ڈائریکٹ بیہیویئرل آبزرویشن بھی کی جاتی ہے. ڈائریکٹ آبزرویشن میں بی ریکارڈیڈ بائی دا سائیکالوجسٹ، پیرنٹس، ٹیچرس اور اینی ادر ڈیزگنیٹڈ پرسن. بچے کے والدین بھی آبزرویشن کر سکتے ہیں اور اس کی رپورٹ تیار کی جا سکتی ہے. اساتذہ جو ہیں وہ بھی آبزرویشن کر کے اپنی رپورٹ دے سکتے ہیں. سائیکالوجسٹ خود بھی ڈائریکٹ آبزرویشن کرتا ہے. جہاں بھی ہم آبزرویشن کی بات کر رہے ہیں اور ڈائریکٹ آبزرویشن کی، دیٹ آبزرویشن ہیز ٹو بی میڈ ان دا نیچرلسٹک سیٹنگ. ہم آرٹیفیشل سیٹنگ کی یا بچے کو بتا کے یا فرد کو بتا کے اس کے بیہیویئر کی آبزرویشن نہیں کرتے. ہم نیچرل سیٹنگ میں دیکھتے ہیں کہ عام حالات میں، نیچرل حالات میں فرد یا بچہ جس کی آبزرویشن کی جا رہی ہے اس کا بیہیویئر کیسا ہے. آبزرویشن ہم جانتے ہیں کہ آبزرویشن براہ راست آپ دیکھ کے سچویشن میں خود موجود ہو کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں. ایٹ ٹائمز وی میں ایمپلوائے کیمراز فار ویڈیو ریکارڈنگز. ہم آڈیو ریکارڈنگز بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ایگزیکٹ معلومات جو ہیں وہ ریکارڈ ہو جائیں اور بعد میں جب ہم اکیلے بیٹھے تو ہم ان کا دوبارہ سے ریپلے کر کے جائزہ لے سکیں. مگر عام طور پہ جو زیادہ تر آبزرویشن کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اس میں پرسنل آبزرویشن ہی شامل کی جاتی ہے. The observation may be recorded in the form of narratives, checklists, rating scales, record forms or similar tools. عام طور پہ آبزرویشن کا جو سب سے کامن طریقہ تو یہی ہے کہ آپ آبزرویشن کرتے ہوئے اس کے ساتھ نیریٹو ریکارڈز بنا لیتے ہیں. مثلا آپ کے پاس اگر ڈائری ہے یا کتاب ہے یا نوٹ بک ہے تو آپ اس کو دیکھتے بیہیویئر آبزرو کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اپنے نوٹس لیتے جاتے ہیں. اب کیونکہ ماڈرن زمانہ ہے، ٹیکنالوجی آگے، بعض اوقات جو آبزرور ہے وہ اپنے پاس اپنا لیپ ٹاپ بھی رکھ سکتا ہے، لیپ ٹاپ کی مدد سے ساتھ ساتھ نوٹس بنا سکتا ہے. اس میں تھوڑا سا یہ امکان ہے کہ جب آپ تفصیلی نوٹس بنا رہے ہوں گے، پورے نیریٹیوز یا پوری تفصیل اور بیان جو ہے اس کو ریکارڈ کر رہے ہوں گے، تو جس شخص کا بیہیویئر آپ نوٹ کر رہے ہیں وہ کانشیس ہو جائے گا. اپنی کانشیسنیس کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آرٹیفیشل طریقے سے بیہیو کرنا شروع کر دے. ہو سکتا ہے انہیبیشن آ جائے،
ہو سکتا ہے کسی طرح کی ریزسٹنس آ جائے، ہو سکتا ہے شائنس کا اثر آ جائے اس میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض بچے جو ہیں وہ اوور ایکٹیو بھی ہو جاتے ہیں. جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ان کو آبزرو کر رہا ہے تو بعض اوقات وہ ہائپر ایکٹیو جو ہے بیہیویئر وہ بھی دکھانا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ تو چاہ رہے تھے کہ بچے کا نارمل ایوریج بیہیویئر جو ہے، نیچرل بیہیویئر، اس کو آبزرو کریں. تو اگر آپ بہت لمبے چوڑے نوٹس لیں گے اور اب اس کو دیکھیں گے اور پھر نوٹس لیں گے، پھر دیکھیں گے، پھر نوٹس لیں گے، تو اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کانشیس ہو جائے. اس کا حل یہ ہے کہ تفصیلی نوٹس لینے کے بجائے آپ ابتدا میں ہی کوئی چیک لسٹ بنا کے لے جائیں. بہت سے بیہیویئرس کی ایک لسٹ ہو، جو بیہیویئر آپ کو دکھائی دے اس کے آگے آپ ایک ٹک مارک لگا دیں، اور اس کے بڑی آسانی سے آپ اس کی بیہیویئر کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ ریٹنگ اسکیلز بھی بنا سکتے ہیں. اس میں بھی یہی ہوگا کہ جو بیہیویئر ظاہر ہوا اور جس لیول کا بیہیویئر تھا، آپ نے ریٹنگ اسکیل کے اوپر وہاں پر ایک نشان لگا دیا. جب وہ سچویشن ختم ہوگی اس کے بعد جا کے آپ اس کو اس کے بارے میں تفصیلی نوٹس جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. بعض اوقات ہم ریکارڈ فارمز بھی استعمال کرتے ہیں بیہیویئرس کی آبزرویشن کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ وربل ریکارڈنگ کر لیتے ہیں یا اورل ریکارڈنگ، یعنی کسی قسم کا ایک ریکارڈنگ میکینزم ہوتا ہے جس میں آپ لکھ کچھ نہیں رہے، لیکن آپ بڑے احتیاط کے ساتھ اور تھوڑا سا چھپ کے بول کے اپنی ساری کی ساری باتیں جو ہے، آبزرویشن جو ہیں، ان کو ٹیپ ریکارڈ کرتے جاتے ہیں اور بعد میں جا کے ان کے آپ نوٹس بنا سکتے ہیں. یہ تو عام طور پر استعمال ہونے والے طریقے ہیں، لیکن جیسے کہ ہم نے کہا کہ اگر کوئی ایسا سسٹم ہو جس کے تحت کہیں پہ ہڈن کیمراز ہوں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیمرہ کی مدد سے بیہیویئر کو ریکارڈ کر لیں. بہت سی کلینکل سیٹنگز میں جہاں پر ون وے اسکرینز کا استعمال ممکن ہے، وہاں پر آبزرور خود بھی اسکرین کے پیچھے بیٹھ کے بیہیویئر آبزرو کر سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی کیمرہ فٹ کر دیں اور جو بچہ ہے یا جو شخص جس کے بیہیویئر کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس کو وہ کیمرہ یا دوسرا فرد جو اس کے بیہیویئر کو نوٹ کر رہا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. زیادہ تر تو ہم نے جیسے کہ بھی کہا کہ ہم نیچرلسٹک سیٹنگ میں بیہیویئر کی آبزرویشن کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے بیہیویئرز ہوتے ہیں جو کہ ضروری نہیں کہ اسی وقت ہی وقوع پذیر ہوں جب آپ نے آبزرویشن کرنی ہے. یو مے ناٹ بی پریزنٹ دیئر، اور یا ایسے ریئر بیہیویئرز ہیں جو کہ جس وقت ہوتے ہیں اس وقت کوئی بھی وہاں نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے اس کی آبزرویشن کرنی ہو، اگر ہم نے بچے کا نیچرل بیہیویئر دیکھنا ہوگا اس سچویشن میں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایٹ ٹائمز دا سائیکالوجسٹ ڈیزائن اینڈ ارینج فار اسٹرکچرڈ آبزرویشن. بہت سی کلینکل اسٹڈیز میں اور خاص طور پہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کی اسٹڈیز میں، کوگنیٹو بیہیویئر کی ریسرچز کی جو اسٹڈیز ہیں ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ خود سے سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں. اس سچویشن کے کریٹ کرنے میں، اور یہ کہ یہ سچویشن اصلی نہیں تھی، کریٹ کی گئی ہے، اس بات کا سبجیکٹ کو احساس نہیں ہوتا، اور اس کو سچویشن کو ایسے کریٹ کیا جاتا ہے کہ بچے آٹومیٹکلی اس کے مطابق بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں جو ایسا بیہیویئر جو کہ شاید ہمیں ادروائز دکھائی نہ دیتا وہ ہمیں دکھائی دے جاتا ہے اور اس کو ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں. ایک اور چیز جو کہ ہم سائیکولوجیکل اسیسمنٹ میں استعمال کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں وہ ہے فزیولوجیکل میجرز یا میجرمنٹ آف فزیولوجیکل فنکشننگ. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا، کسی بھی شخص کے بیہیویئر میں، پرسنالٹی میں ہو سکتا ہے کہ فزیولوجیکل پروسیسز جو ہیں ان کا عمل دخل زیادہ نمایاں ہو جائے. جیسے کہ بہت سی ایموشنل اسٹیٹس ہیں، بہت سے ایسی نفسیاتی اسٹیٹس ہیں، مثال کے طور پہ اسٹریس، ٹینشن، انگزائٹی، گھبراہٹ، خوف، بہت زیادہ غصہ یا ایگریشن. ان تمام سچویشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے جو فزیولوجیکل فنکشنز ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں. اس لیے سائیکالوجسٹ جب مناسب سمجھتے ہیں تو وہ اسیسمنٹ پیکج کے دوران فزیولوجیکل میجرز کا بھی استعمال کرتے ہیں. Depending on the nature of problem, a number of physiological measures may be used. Such measures are employed in cases of anxiety, sleep disorders or similar cases. مثلاً کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی یا مجھے نیند کے بہت سے مسائل ہیں، سوتے وقت مجھے یہ ہوتا ہے، سونے سے مجھے ڈر لگتا ہے،
پیٹ میں مجھے درد شروع ہو جاتا ہے، مجھے بہت زیادہ انگزائٹی ہوتی ہے. مجھے کوئی شخص عام طور پہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ مجھے انگزائٹی ہے. عام طور پہ وہ اس کمپلین کے ساتھ آتے ہیں جو مجھے میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل بیٹھ رہا ہے، میری ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو گئی ہے، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے ہیں، مجھے سویٹنگ ہو رہی ہے، میرا حلق خشک ہو گیا ہے، میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں. یہ سارے کے سارے ایسے سمٹمز ہیں جو کہ فزیولوجیکل پروسیسز کی نشاندہی کرتے ہیں. تو جب لوگ اس طرح کے مسائل کے ساتھ آتے ہیں تو سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ فزیولوجیکل میجرز کا بھی استعمال کرتے ہیں. یہ میجرز جو ہے مختلف طرح کی میجرمنٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کارڈیو ویسکولر ایکٹیویٹی، یعنی ہارٹ کی ایکٹیویٹی جو ہے، ہارٹ بیٹ کس طرح کی ہے، کس سپیڈ پہ ہے، کس انٹینسٹی کے ساتھ ہے، بلڈ سرکولیشن کیسی ہے، بلڈ پریشر کا کیا حال ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ کارڈیو ویسکولر ایکٹیویٹی کی نشاندہی کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں سیریبرل فنکشننگ، الیکٹروڈرمل فنکشننگ، الیکٹرو آکولر ایکٹیویٹی، یعنی ہم اگر کر سکتے ہوں تو ہم برین کی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو میئر کر سکتے ہیں. ہم ای جی استعمال کرتے ہیں، ہارٹ کے لیے ہم ای سی جی کا بھی استعمال کرتے ہیں. اسکن کی جو کنڈکٹیوٹی ہے اور اس کے اوپر کیا رسپانسز آ رہے ہیں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک فزیولوجیکل میجرمنٹ کے پیکج کا حصہ ہو سکتی ہیں، اور ان سے بہت اچھی انفارمیشن ہمیں کسی بھی شخص کی ذہنی حالت کے بارے میں اور اس سے بھی بڑھ کر اس کی ایموشنل کنڈیشن کے بارے میں ہمیں انفارمیشن مل سکتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک بہت اہم چیز جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ یہ سب کچھ تو شاید آئیڈیل ہے. یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایک سائیکالوجسٹ کے پاس یا ایک کلینک میں یا کاؤنسلنگ سیٹنگ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ یہ تمام فیسلٹیز موجود ہوں. آپ کے پاس ایسے انسٹرومنٹس، ایسی مشین اور ایسی ٹیکنالوجی موجود ہو جس کی مدد سے آپ کارڈیو ویسکولر ایکٹیویٹی کو میئر کر سکتے ہو. آپ کے پاس ایسی مشینری موجود ہو جس سے آپ سیریبرل فنکشننگ کو اور برین کی ایکٹیویٹی کو میجر کر سکتے ہو. آپ اسکن کے رسپانسز جو ہیں اس کو میئر کر سکتے ہو، مسل ٹون کو میئر کر سکتے ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شاید کسی عام کلینک میں یہ سب چیزیں موجود نہ ہوں. لیکن اگر آپ کسی ہاسپٹل سیٹنگ کی بات کریں اور کسی سائیکیٹرک وارڈ کی بات کریں تو وہاں پر عموماً یہ چیزیں شاید مل جائیں گی اور یہ تمام چیزیں وہاں پر استعمال ہوتی ہوں گی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ممکن ہو وہاں پہ ہم ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. جہاں ہمارے پاس ایسا کرنا ممکن نہیں ہے ڈیفینیٹلی وہاں پہ ہم کوئی اور چیز استعمال کریں گے. مگر یہ تمام بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ممکن ہو، جب ہم نے اسیسمنٹ کرنی ہو تو ہمیں تنہا سائیکولوجیکل ٹیسٹ پر ڈپینڈ کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ریزلٹس کو کسی اور سورس کے ساتھ بھی سپلیمنٹ کریں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب کسی شخص نے کوئی ٹیسٹ دیا وہ اس وقت کسی خاص ذہنی کیفیت کا شکار تھا، کسی خاص ایموشنل ایکسپیرئنس سے گزر رہا تھا، تو اس کے ٹیسٹ کی جو پرفارمنس تھی وہ شاید اس کے اصل بیہیویئر کی یا اس کی اصل پرسنالٹی کی عکاسی نہیں کر رہی تھی. وہ کسی خاص ایموشنل اثرات کے تحت آنے والی پرفارمنس تھی. اسی طرح سے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. کسی شخص کی بیماری کی صورت میں یا کسی شخص کی نان سیریسنس کی صورت میں، لیک آف انٹرسٹ کی صورت میں کسی شخص کے ٹیسٹ جو ہیں وہ شاید اس کی ذہنی حالت یا اس کی ایبلٹی یا اس کے انٹرسٹ یا اس کی پرسنالٹی کی شاید مکمل طور پر 100% درست نشاندہی نہ کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیسٹ جو ہیں وہ فالٹی ہیں. ہم صرف ایک چھوٹا سا جو چانس آف ایرر ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کے اوپر قابو پانے کے لیے ہم سمجھیں گے کہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم ٹیسٹ کے علاوہ، ایک ٹیسٹ کے علاوہ بہتر ہوگا کہ بیٹری آف ٹیسٹ استعمال کریں. اور بیٹری آف ٹیسٹ جب ہم استعمال کریں تو کوشش کریں اس کے ریزلٹس کو ہم سپلیمنٹ کریں وتھ سیلف رپورٹ اینڈ وتھ بیہیویئرل آبزرویشن. لیکن یہ چیز اس وقت زیادہ اہمیت اختیار کرے گی جب ہم بات کریں ہیں ڈائگنوسس کی، ڈیٹیکشن آف مینٹل ڈس آرڈرس کی، یا خاص طرح کے برین ڈیمیج کی یا لرننگ ڈیفیکلٹیز کی. کیونکہ اگر ہم جنرل اسیسمنٹ کی بات کریں تو وہاں پہ یہ چیزیں اتنی زیادہ میٹر نہیں کری. یہ چیز اس وقت میٹر کرتی ہے جب کوئی خاص طرح کا ڈیسیجن جو ہے وہ انوالوڈ ہے.
اور وہ ڈیسیجن جو ہے وہ فرد کی ڈائگنوسس کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، اس کی تھراپیوٹک انڈکشن کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ نے اس کو خاص طرح کا ٹریٹمنٹ دینا ہے اور اس کے لیے آپ نے اس کو کسی گروپ میں شامل کرنا ہے، کسی ٹریٹمنٹ پروگرام میں شامل کرنا ہے، تو اس وقت بہت اہمیت رکھتی ہے یہ بات کہ ہم اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ درست جو ہے ڈائگنوسس کریں. اور اس کے لیے زیادہ ایگزیکٹ ہونے کے لیے اور زیادہ پریسیژن کے لیے اچھا ہوگا کہ ہم ٹیسٹ کے علاوہ اور سورسز سے بھی انفارمیشن حاصل کریں. فرد کی اپنی سیلف رپورٹ جو ہے وہ بھی ہم حاصل کریں اور اس کو ہم سپلیمنٹ کریں اس کی فیملی یا فرینڈس کی رپورٹ کے ساتھ، یا بچہ ہے تو اس کے ٹیچرز کی رپورٹ کے ساتھ. کیونکہ کسی بچے کی صورت میں جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں، لرننگ ڈیفیکلٹیز کی بات کرتے ہیں، بیہیورل پرابلمس کی بات کرتے ہیں، تو بچہ اس کی اپنی رپورٹس تو جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن والدین کی رپورٹ اور اس کے بعد ٹیچرز ہی ایسے لوگ ہیں جن کی رپورٹ بہت اہمیت رکھتی ہے. تو ہمیں ایسی سورسز سے انفارمیشن لینی چاہیے تاکہ جو شخص ہے، جو کلائنٹ ہے یا جو بچہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کوئی ڈیسیجن کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم زیادہ ایگزیکٹ قسم کی ڈیسیجن میکنگ کر سکیں. جب ہم اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیہیورل اسیسمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز بہت اہمیت رکھتی ہے وہ ہے کلینکل ججمنٹ. یعنی جو سائیکالوجسٹ ہے اس کی اپنی بھی ایک ججمنٹ ہے، اس کی اپنی بھی ایک فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے. جو الٹیمیٹ فیصلہ ہے وہ سائیکالوجسٹ کا یا کاؤنسلر کا فیصلہ ہے اور اس کی اپنی ججمنٹ پر بیس کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم نے بیہیورل اسیسمنٹ کر لی، ہم نے بہت اچھے طریقے سے بچوں کا بیہیویئر جو ہے اس کو آبزرو کر لیا، اس کے بعد جو انالیسز ہے اس بیہیویئر کا وہ تو سائیکالوجسٹ ہی کرے گا. اور سائیکالوجسٹ کس طرح سے انالیسز کرے گا اس میں اس کی ٹریننگ کا اور پروفیشنل کوالیفیکیشن کا بہت دخل ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ ٹیسٹ ایسے ٹیسٹ نہیں ہیں جن کو آپ کیئرلیسلی آپ استعمال کریں اور کیئرلیسلی ان کی بنیاد پر کوئی ڈائگنوسس یا کوئی ڈیسیجن کر دیں. سائیکالوجسٹ کے کلینکل ججمنٹ میں اس کا پاسٹ ایکسپیرئنس بہت اہمیت رکھتا ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ جو ہے اس کی پرسنل پریجوڈسز، پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس، ان کا بھی عمل دخل ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص یا کوئی سائیکالوجسٹ کسی خاص بیہیویئر کو اچھا نہیں سمجھتا اور بچے نے وہ بیہیویئر کیا تو وہ ممکن ہے کہ وہ اس بیہیویئر کو نیگیٹو بیہیویئر قرار دے دے، اور کوئی اور سائیکالوجسٹ اسی بیہیویئر کو جب آبزرو کرے تو اس بیہیویئر کو وہ ایک نارمل بیہیویئر یا نیوٹرل بیہیویئر اور شاید پازیٹیو بیہیویئر قرار دے. یہاں پر سائیکالوجسٹ کی ٹریننگ کا رول سامنے آ جاتا ہے. ہمیں اپنی پسند یا ناپسند سے بالا تر ہو کر یہ فیصلے کرنے ہوتے. کلینکل ججمنٹ میں ذاتی پسند یا ناپسند نہیں بلکہ اس کی بجائے آبجیکٹیوٹی اینڈ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. میری پسند یا ناپسند جو بھی ہو، لیکن مجھے کسی خاص کرائٹیرین کے حوالے سے بچے کے یا جس شخص کے بھی بیہیویئر کی ہم بات کریں اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی بیہیویئر کو، پرابلم بیہیویئر کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس عمر کے باقی بچے بھی جو ہیں وہ یہی بیہیویئر شو کرتے ہیں یا کہ نہیں، یا یہ بچہ جو کر رہا ہے یہ ایک اب نارمل لمٹ پہ جا کے اس کو کر رہا ہے. جس کا مطلب ہے کہ ہمارے سامنے ڈیفینیٹلی کوئی اسٹینڈرڈ یا کرائٹیرین موجود ہونا چاہیے جس کی بنا پر ہم یہ فیصلہ کریں گے. اور جس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ سائیکالوجسٹ کی اپنی جو معلومات ہیں یا اس کا جو نالج ہے، جو پروفیشنل ٹریننگ ہے، جتنی زیادہ اس کی پروفیشنل ٹریننگ ہوگی اتنی ہی زیادہ اچھی وہ ڈیسیجن میکنگ کر سکے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جب سائیکالوجسٹ کی ٹریننگ کی بات کی جاتی ہے اور خاص طور پر کلینکل یا کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کی، تو اس میں اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ انہوں نے کتنی دیر، کتنے گھنٹے، کتنے ہفتے اور کتنے مہینے یا سال ٹریننگ حاصل کی. اور یہ ٹریننگ سپروائز ٹریننگ ہونی چاہیے. سب سے پہلے جو بھی ٹریننگ سائیکالوجسٹ ہیں وہ اپنے سے سینئرز کو آبزرو کرتے ہیں. آبزرویشن کے بعد ان کو خود اس بات کی اجازت ملتی ہے کہ وہ خود جو ہے آبزرویشن کرے، اسیسمنٹ کرے، پریکٹس کرے، اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ ایک سپرویژن کے تحت ہوتی ہیں. ان کا سینئر سائیکالوجسٹ یا ان کا استاد جو ہے وہ ان کو یہ ٹریننگ دیتا ہے.
جب سینئر کی یہ تسلی ہو جائے، یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ لمٹ جس حد تک ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے تھی، اور یا وہ گھنٹے جتنے گھنٹے ٹریننگ ہونی چاہیے تھی وہ مکمل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اجازت دی جاتی ہے کہ وہ شخص جو کل ایک اسٹوڈنٹ تھا آج وہ خود سے پریکٹس کر سکتا ہے. جتنی اچھی ٹریننگ ہوگی اور جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اسی کے بعد ہی جو ہے کلینکل ججمنٹ جو ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی. تو اگر ہم چاہیں کہ کلینکل ججمنٹ جو ہے اور جو سائیکالوجسٹ ہے اس کی اسیسمنٹ جو ہے اس میں کسی طرح کی غلطی نہ آئے، تو آئیڈیلی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ایک پورا اسیسمنٹ پیکیج استعمال کریں. ہم بہترین ٹیسٹ استعمال کریں، جہاں ممکن ہو ٹیسٹ کی بیٹری کا استعمال کریں. کسی بھی شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے محض ایک ٹیسٹ پر انحصار نہ کریں، ایک سے زیادہ ٹیسٹ جو ہے ان کو اپنے پیکیج میں استعمال کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے، ہمیں انٹرویوز کا استعمال کرنا چاہیے. جب ہم انٹرویو کرتے ہیں اور فیس ٹو فیس سچویشن میں کسی شخص سے بات کرتے ہیں تو کویسچنر کے مقابلے میں یا انوینٹری کے مقابلے میں ہمیں بہت بہتر معلومات حاصل ہوتی ہیں. بیکاز ان فیس ٹو فیس انٹرویوز وی ہیو ایکسیس ٹو دا نان وربل کیوز آلسو. کوئی شخص جو نان وربل بیہیویئر شو کرتا ہے اپنی گفتگو کے دوران اور انٹرویو کے دوران، وہ ہمیں صرف فیس ٹو فیس انٹرویو میں ہی حاصل ہو سکتے ہیں. اگر ہم کوئی کویسچن ہے یا چیک لسٹ دے دیں گے شخص کو سیلف رپورٹ کے لیے، یا کوئی سوال نامہ یا کوئی انوینٹری، تو اس میں وہ اپنے جوابات نوٹ کر دے گا. ہمارے پاس یہ جج کرنے کا طریقہ نہیں ہوگا کہ یہ اس کو سیریسلی کر رہا تھا یا نان سیریسلی، یا اس نے محض اس کو ویسے ہی ہر نشان کے اوپر ٹک مارک کر دیا، یا اس کے بارے میں اس کے کوئی خاص ایموشنل رسپانسز تھے یا نہیں. یہ تمام چیزیں ہمیں انٹرویو کے دوران حاصل ہوتی. تو سب سے پہلی بات تو کہ ہم ٹیسٹ استعمال کریں گے. ٹیسٹ کو ہم کوشش کریں گے بیٹری آف ٹیسٹ استعمال کریں، اور پھر جو ٹیسٹ ہیں یا بیٹری آف ٹیسٹ ہے اس کو ہم سپلیمنٹ کریں ود انٹرویوز، ود آبزرویشن اینڈ ادر سورسز. اور ادر سورسز میں ہم فزیولوجیکل میئرز اگر ممکن ہو تو وہ ہم استعمال کریں. اور جہاں پہ سیلف رپورٹ کی بات ہے وہاں پہ فرد کی صرف اپنی رپورٹ حاصل کرنے کی بجائے بہتر ہوگا کہ ہم مختلف لوگ جو اس کے ساتھ انوالوڈ ہیں ان سے بھی کوئی نہ کوئی رپورٹ حاصل کریں. وہ لوگ فیملی ممبرز بھی ہو سکتے ہیں، بچوں کی صورت میں ان کے ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں، کسی پروفیشنل یا انسٹیٹیوشنل یا آرگنائزیشنل سیٹ اپ کی بات کریں تو وہ کولیگس یا باسز یا سبارڈینیٹس بھی ہو سکتے ہیں. اگر ہم ان تمام مختلف سورسز سے معلومات حاصل کریں گے تو ہمارے پاس ایک زیادہ اچھی اسیسمنٹ کی پکچر آ جائے گی. اگر ہمارے پاس یہ آپشن ہو کہ ہم ان تمام میں سے کسی ایک کو استعمال کریں گے اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے یا ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ ہم یہ پورا کا پورا اسیسمنٹ پیکیج استعمال کریں، تو شاید ہماری پریفرنس ہوگی کہ ہم ٹیسٹ استعمال کریں، بیٹری آف ٹیسٹ. اور اگر ہمارے پاس اتنے ریسورسز اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم بیٹری آف ٹیسٹ استعمال کر سکیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہم ایک ٹیسٹ استعمال کریں گے. اور وہ ٹیسٹ ہمارے پاس وہ ہونا چاہیے جو کہ ہمارے مقصد کے لیے بیسٹ ٹیسٹ ہو، جو ایک ریلائبل ٹیسٹ ہو، ایک ویلڈ ٹیسٹ ہو، جس کے ہمارے پاس ریلیونٹ نارمس موجود ہوں. ادروائز جہاں ممکن ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک اکیلے ٹیسٹ کی بجائے ہم پورا ایک اسیسمنٹ کا پروگرام یا ایک پورا اسیسمنٹ پیکیج استعمال کریں. یہ تھی کچھ باتیں ٹیسٹوں کے بارے میں اور اسیسمنٹ کے بارے میں جب ہم انہیں کلینکل سیٹنگ میں استعمال کرتے ہیں. یہ ہمارے اس سلسلے کا آخری لیکچرز میں سے ایک لیکچر تھا. آئندہ کے لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے اس کورس میں کیا سیکھا اور اس کا اوور ویو کیا تھا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.